میں کماتا 1000 ہوں، لگاتا 1500، کیوں بھائی؟ تم باپ لگتے ہو، سارا دن محنتیں میری وجہ سے لیتے ہو، ملک میری وجہ سے چلاتے ہو، پیسہ بلوں میں مجھ سے لیتے ہو، صابن میں مجھ سے لیتے ہو، یہ روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ تو بھائی جان وہ ٹچ کا بٹن دبایا اور لوشن نکلا اور لگا کے نکل گئے، ہم نے تو 20 والا صابن تلاش کرنا ہے۔ یہ کیسے کریں گے؟ کوئی ہے ہمیں رستہ دکھانے والا؟ کوئی ہے ہماری انگلی پکڑنے والا؟ ہم خود کو خود کامیاب کر سکتے ہیں، ہم خود کو خود ناکام کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف جاگیردار ہی خوش ہے اس ملک کے اندر، جو غریب آدمی، ایک مڈل کلاس کا لفظ آپ سنتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی آوازیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آگے ایک طبقہ مرتا ہوتا تھا، غریب طبقہ ہوتا تھا، جس کی گنتی نہیں ہوتی، جس کی ہم تصویریں لگا کر باہر کی دنیا سے پیسے لے لیتے ہیں، جن کے پاس پہننے کو شلوار نہیں ہوتی، اوپر شرٹ نہیں ہوتی، ان کی تصویریں ہم اخباروں میں لگواتے ہیں، فلیکسوں پر لگواتے ہیں، ہمارے ملک کے سیاستدان اور باہر سے پیسہ لیتے ہیں۔ لیکن ملک کے اوپر کیا لگتا ہے، اس غریب کے اوپر کیا لگتا ہے، آج تک نہ کسی نے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا، کیونکہ نہ اتنی ہمیں کسی نے اوقات بتائی اس ملک میں رہنے کے لیے کہ بھائی ٹیکس دو گے آپ، رشوتیں دو گے آپ، لوگوں کے پیٹ پالو گے آپ، جاگیردار کو آپ پالو گے، لیکن آپ کا غریب جو ہوگا، اس کا جو باپ ہے، مجھے یہاں پر ملا ہے خدا کی قسم، ایک سائیکل والا سیدھا میری طرف آیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بچے کے لیے جوتا لینا ہے، مجھے آپ جوتا لے دیں گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک باپ سے جب اولاد کوئی چیز مانگے تو وہ کانپتا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے بچے عزیز ہیں؟ جب آپ کے بچے اے سی سے نکلتے ہیں، اے سی میں سوتے ہیں، اے سی میں جاتے ہیں، تو ایک غریب محنت کش آدمی جو سائیکل پر جا رہا ہے، اس کو باپ بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہے۔ یہ لوگ کانپتے نہیں ہیں، یہ لوگ مرنا بھول گئے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری قوم جو یہاں گھومتی ہے، یہ اللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، یہ امت ہی ہے اس نبی کی، اسی کی حیا کر لو۔ لیکن حیا شرم کچھ نہیں ہے یہاں پر جاننے لینے کا معاملہ شروع ہے، اور وہ شروع رہے گا۔ پاکستانی اور ایک غریب آدمی کہاں کہاں مر رہا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ سر لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہے، لوگ راضی ہیں۔ سر لوگ اپنی محنت کریں گے کیسے کریں فکر؟ اپنا بچہ رات کو پال نہیں سکتے، بچے کو پانی کا گرم کر کے وہ دیگچی کے اندر ماں کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں روٹی دے رہی ہوں، اس سے بچہ پل نہیں رہا، ملک کے لیے کیا لڑے گا؟ وہ ملک کے اداروں کے لیے کیا لڑے گا؟ آئین کے لیے کیا لڑے گا؟ قانون کہاں سے لائے گا؟ آپ کے ملک کے اندر غریب کے لیے قانون ہے؟ اگر ایک بندے کے اوپر غلط قسم کی ایف آئی آر یا درخواست چلے جائے غریب آدمی پر، وہ 10 سال 15 سال اپنی حلال روزی جو ہے اسی پر لگاتا ہے، لیکن انصاف پھر نہیں ملتا اس ملک میں۔ وہ یہاں پر آ کر کیا چوڑیاں مانجے گا؟ کیا کرے گا؟ کس سے لڑے گا؟ وہ اپنے حالات سے نہیں لڑ سکتا جدھر آ کر آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ آپ لوگ وہ باتیں ہی نہیں کر سکتے، آپ حقائق تو دیکھیں باہر جا کر۔ آپ ایک سفید داڑھی والے کو دیکھیں جس کا میرا نبی احترام کرتا تھا، جس کا نبی میرے لیے سفید داڑھی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، آج ذلیل ہو رہا ہے وہ۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ قرآن کہتا تھا ہمیں، یہ ہم لوگوں کی قدر کر رہے ہیں۔ خادم اعلیٰ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سیاستدان ہم سے، کچھ بھی نہیں دے گے ہمیں یہ۔ ہمیں خود لڑنا پڑے گا بھائی، ہمیں خود کمانا پڑتا ہے، ہمیں خود مزدوریوں پر جانا پڑتا ہے۔ گالیاں سنتے ہیں ہم باپ بننے کے لیے، گالیاں سناتے ہیں لوگ، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں۔ آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی قانون ہے اس ملک میں؟ غیر مسلم کا بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو حکومت دیتی ہے، لیکن مسلمان کا بچہ، نبی کا امتی جب بیمار ہوتا ہے اس کو دھکے دیتی ہے یہ قوم۔ ہم اپنے جیسے سے لڑتے ہیں لیکن اپنے سے اونچے سے نہیں لڑتے، ڈر لگتا ہے، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ پوچھو سوال آج سے، کس نے لا کر کھڑا کیا ان سب کو یہاں پر؟ کیوں کھڑے ہیں یہ بات؟ میں آپ کو پیسے بانٹ رہا ہوں، بریانی بانٹ رہا ہوں، ان کے دلوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر کی باتیں ہیں۔ یہ میں گھومتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں، میں صبح سے پاگل ہوں۔ میں نے دیکھی ہیں مائیں روتے، باپ روتے دیکھے ہیں بھائی۔ مڈل کلاس کوئی نہیں رہ گیا اس ملک میں، ہر چیز مر رہی ہے۔ سفید پوش آدمی، میں آپ سے اگر 1000 روپیہ زندگی میں نہیں مانگا، ان حالات میں مانگوں گا میں آپ سے 1000 روپیہ، میں مر جاؤں گا لیکن سفید پوشی بچاؤں گا اپنی۔ کاٹن کا سوٹ پہنوں گا، جوتی پالش کرواؤں گا، جیب میں ٹکا نہ ہو، پھروں گا میں چودھریوں کی طرح کہ میرے بچے کو لگے کہ میرا باپ چودھری ہے۔ لیکن اس ملک میں صرف وہ چودھری ہے جو نظام کے اندر بیٹھا ہے، جو نظام سے باہر ہے وہ چودھری نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ جب کوئی سیلاب آنا ہے تو اس غریب کو مارنے کے لیے زکات دیتے ہیں یہ لوگ ہماری۔ کبھی سیلاب گیا جاگیردار کے گھر، کبھی گیا کسی سیاستدان کے گھر، کبھی بچہ مرا ان کا کہیں پر، کبھی بھوک سے یہ رات کو سوئے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ملک کے حالات نہیں ٹھیک، تو لاؤ پیسہ اپنے ملک میں، لگاؤ ہمارے اوپر، ہم سے لیا ہوا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں بلال بھائی، ایک باپ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے پاس باپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ جس کا باپ نہیں ہے نا، خدا کی قسم وہ خودکشی کر لے اس ملک میں نہ رہے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس دوسری بڑی طاقت جو ہے نا وہ باپ ہے، اور جس کے پاس اس دور میں باپ نہیں ہے وہ کیسے جی رہا ہے؟ میں اپنے باپ کے سہارے جی رہا ہوں، میں بھی اپنے باپ کے سہارے جی، سارا کچھ ہے میرے پاس، لیکن باپ کے سہارے کے بغیر میں فارغ ہوں۔ میں بھی۔ تو بھائی جان، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ملک میں باپ کی حیثیت سے کون بیٹھتا ہے؟ جس کو اولاد کا درد ہو، جس کو پتا ہو کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے،
جس کو پتا ہو کہ اللہ نے اپنے حقوق سے پہلے اس مخلوق کے حقوق رکھے ہیں. اندر سے عمر فاروق بننا پڑتا ہے, اندر سے. باہر سے باتیں کر کے عمر فاروق نہیں بنا جاتا. مدینہ کی ریاست لانے کے لیے ایک بندہ نہیں لا سکتا. اس کو بھی لانی ہے, اس کو بھی لانی ہے, مجھے بھی لانی ہے. کوئی نیک کام ہوتا ہے تو ہم دوسروں کو باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی غریب کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم دھکے مار کے بھگا دیتے ہیں کہ تمہارا اس ملک ایک غبارے والا. بتائیں اس غبارے والے کے پاس اگر 2000 کا سامان ہے اس کے ڈنڈے پر لٹکا ہوا, اس ملک کے پاکستان میں جگہ ہے اس مسلمان کے لیے کہ یہ ایک جگہ پر کھڑا ہو کر وہ بیچ سکے؟